کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی. اس پالیسی کے لیے 1 ڈاکومنٹ رجیم کو پورا نافذ کیا جائے گا اور اللیگل فارنرز جو ہیں انہیں ان کے ممالک واپس بھیجا جائے گا اور افغان شہریوں کا وہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کی مدت ختم ہو چکی ہے. 31 مارچ کو پی او آر کارڈز کو 30 جون تک ایکسٹینشن دی گئی ہے. ایک سہولت ہم نے ضرور انہیں دی ہے کہ جس فیملی میں پی او آر کارڈ بھی ہے اور اے سی سی کارڈ بھی ہے تو وہاں پر اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو انہیں اجازت اس لیے ہے کہ ان کی باقی فیملی کے پاس اگر پی او آر کارڈ ہے تو وہ پھر ان کو وہ رہ سکتے ہیں. ادروائز جن کے پاس صرف ایک کارڈ ہے یا کوئی قسم کی رجسٹریشن نہیں، جیسے 8,57,157 آدمی 30 اکتوبر 2023 سے آج تک جا چکے ہیں اور پچھلے چند دنوں میں 11,000 اے سی سی کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کو واپس ان کے ملک افغانستان بھیجا جا چکا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. سر 2 کوشچن ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس میں صرف افغان نیشنل ہے ان کے علاوہ افریقن جو تھے یہاں پہ ویزا پہ نہیں تھے، نائجیرین بہت سارے اسلام آباد کے اندر ہیں. ایک وہ دوسرا یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وفاق کی اس پالیسی سے اتفاق ہی نہیں کرتا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ بات ان کی جانب سے کی جاتی ہے تو میں اسٹیٹ کے آرگن کے طور پر یہاں پر ہم کام کر رہے ہیں تو وہ جو بھیجتے ہیں ہم ان کو ہاسپٹیلٹی دیتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جب پالیسی کا فیصلہ ہوا تو اس وقت بھی کے پی کے اس ڈیسیجن میکنگ میں شامل تھا. اس کے بعد جب یہ دوبارہ 13 فروری کو کابینہ نے فیصلہ کیا اس کے بعد بھی کے پی کے سمیت تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا. یہ جو میں 4 میٹنگز کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ انٹیریئر منسٹر نے کی ہیں اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، 20 فروری 28 فروری 24 مارچ اور 7 اپریل تمام میں کے پی کے چیف سیکرٹری آئی جی اور متعلقہ لوگ موجود تھے اور ان کے جو بھی پرابلمز تھے وہ بھی ہم نے حل کیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے، یہ کسی صوبے کی پالیسی نہیں ہے. فورن پالیسی جو ہے کسی صوبے کی نہیں ہوتی، وہ اس ملک کی ہوتی ہے اور وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ صوبائی حکومتیں جیسے ہم سے کوآپریٹ کر رہی ہیں وہ جاری رکھیں گے. سر یہ بتا دیں کہ 37,000 وہ لوگ بھی یہاں پہ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے 27 لیٹر کنٹریز میں جانا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ کب تک ان کے ویزے ویلڈ رہیں گے؟ اگر وہ کنٹریز ان کو نہیں لیتے تو پھر کیا ان کو واپس بھیجا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی ایک کچھ دن پہلے لنڈن میں کانفرنس ہوئی اور اس میں انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے مجھے نومینیٹ کیا گیا. میں نے وہاں شامل ہوا. وہاں 20 ممالک کے انٹیریئر منسٹر تھے جو زیادہ تر یورپین تھے. یہ یو کے لنڈن میں کانفرنس تھی اللیگل امیگرنٹس کے بارے میں. ہم نے وہاں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے ہوئے ہیں افغانستان کے شہریوں کے ساتھ کہ وہ ان کو لے کر جائیں گے، زیادہ تر مغربی ممالک ہیں، وہ ان کو لے کر جائیں ٹائم پر. ان کے لیے 30 اپریل کی جو ڈیڈ لائن ہم نے دی ہوئی ہے، ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم اس میں ایکسٹینشن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے، پاکستان دیکھے گا. سو کیس ٹو کیس بیسس پہ ایسے لوگ جن کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ افغان شہریوں کو اپنے ممالک لے کر جائیں گے، وہ ہم کیس ٹو کیس دیکھیں گے. اس کی بھی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں اضافے کا کوئی چانس نہیں ہے. کہ آپ افغان سٹیزنز کی اور دیگر جو غیر قانونی طور پر یہاں پر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں واپس بھیج دیں. دوسری طرف سعودیہ نے پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی ہے. دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے بھی جو ہے وہ پاکستانی وہاں پر بھی غیر قانونی طور پر پاکستانی بھی وہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے. وہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس میں ہم نے کئی دفعہ ہمارے حکومت نے افغانستان کو شواہد دیے ہیں اور ہم ان سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ کارروائی کر کے ان لوگوں کو پر کارروائی کریں گے. لیکن ان کی طرف سے وہ کوآپریشن جو ہونی چاہیے
وہ ابھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کوپریشن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہوگی. بہرحال ہم نے جو بھی شواہد ٹیررزم کے ہیں، کرائم کے ہیں، ان کے شہریوں کے متعلق ہیں، وہ افغان حکومت سے شیئر کیے جاتے ہیں.